بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کورس ممبرز، ہم پہلے اپنے سٹارٹنگ کے لیسنز میں یہ بات سمجھ چکے ہیں اور یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہم نفس ہیں اور ہم جسم کے اندر رہتے ہیں۔ نفس اور جسم کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈرائیور اور گاڑی کی مثال ہے۔ ہمارا جسم ہے وہ گاڑی ہے اور جو نفس ہے وہ ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے، گاڑی کو چلاتا ہے اور گاڑی کے اچھے برے چلنے کا، نقصان ہونے کا، ایکسیڈنٹ ہونے کا ذمہ دار ڈرائیور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نفس ہیں، ہم جسم کے اندر رہ کر اس جسم کو چلاتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی دنیا کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ ڈرائیور میں اتنی طاقت اور اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ جس جگہ گاڑی نہ جا سکے وہاں ڈرائیور گاڑی سے نکل کر خود جا سکے، جیسا کہ اونچا نیچا راستہ، کوئی تنگ سڑک، تنگ گلی ہے، کوئی پہاڑ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی جگہوں پہ جہاں گاڑی نہیں جا سکتی ڈرائیور نکل کے خود چل سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا نفس ایسی جگہوں پہ جا سکتا ہے جہاں جسم نہیں جا سکتا، اور اس کے لیے ہم نفس کو جسم سے نکالنے کی مشق اور پریکٹس اور پرواز کراتے ہیں۔ اس مشق اور پرواز کا نام ہے مراقبہ۔ جب جسم نفس سے نکل کر پرواز کرتا ہے تو یہی اصل مراقبہ ہوتا ہے۔ سائنس اس کو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے نام سے جانتی ہے، اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طائر لاہوتی کہا ہے، یعنی عالم لاہوت میں پرواز کرنے والا پرندہ۔ یہ ہمارا صوفیزم اینڈ میڈیٹیشن کورس کا لیکچر نمبر 33 ہے۔ اس کا نام ہے مراقبہ پرواز نفس۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو میں نے ابھی آپ کو تمہید بتائی ہے اس کو آپ نے ماننا ہے، اس پہ بلیو کرنا ہے کہ ہم نفس ہیں، ہم جسم کے اندر رہتے ہیں، ہم جسم کے اندر سے نکل سکتے ہیں، اور یہ اس فلسفی پہ آپ نے یقین رکھنا ہے۔ اگر کسی کو نفس کی یہ مثال سمجھ نہ آ رہی ہو اور اب بھی اتنے سارے لیکچرز کے بعد آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نفس تو کچھ نہیں ہوتا، وہ روح ہوتی ہے جو جسم کے اندر ہوتی ہے اور جسم سے باہر نکلتی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو روح سمجھ کے مراقبہ کر لینا ہے۔ توجہ مراقبہ پہ رکھنی ہے۔ اس لیسن کے بعد نفس اور روح کے فرق کے سوالات نہیں آنے چاہیے، مراقبہ کی مشق کرنی ہے۔ تو آپ نے بلیو رکھنا ہے کہ ہم اندر ہیں، ہم جسم سے نکل سکتے ہیں۔ اہتمام کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے اہتمام کیا ہے؟ ارادہ، مائنڈ سیٹ، وقت نکالنا، مراقبے کی تیاری کرنا، الفا سیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا، جسم ذہن ریلیکس کرنا، ذہن کو خیالات سے خالی کرنا، سکوت کرنا، اور اس کے بعد آگے مراقبہ شروع ہوتا ہے۔ تو اہتمام کرنے کے بعد آپ نے مراقبہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر سے، یعنی کہ اپنے جسم سے باہر نکلنے کی مشق کرنی ہے۔ وہ آپ نے ایسے کرنا ہے، سٹارٹ ایسے لینا ہے آپ نے کہ خود کو آپ اندر، تو پہلے آپ اندر ہیں بھی، اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ اندر ہیں، اس جسم کے اندر ہیں، اور پھر آنکھیں بند کریں، ایک سٹیپ جو ہے آپ باہر لیں اور باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں اپنے سامنے 2-3 قدم لے کے، اور پھر واپس مڑ کے اپنے جسم کو دیکھیں کہ جہاں سے آپ باہر نکلے۔ اور یہ جو سٹیپس آپ نے باہر لیے ہیں، ایک سٹیپ، 2 سٹیپ، اس کو آپ نے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے، آہستہ آہستہ نکل کے چلنا ہے، آپ نے قدم بڑھانے ہیں اور بالکل ویسے ہی فرش پہ چلنا ہے جیسے ہم عام زندگی میں فرش پہ چلتے ہیں۔ اس وقت فرق صرف یہ ہے کہ مراقبے میں تصور اور احساس کے ساتھ چلیں گے، آپ جسم سے باہر نکلیں گے، ایک سٹیپ لیں گے، آگے دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، چوتھا سٹیپ، آہستہ آہستہ اپنے قدم کو بڑھانا ہے۔ تھوڑا سا نیا مراقبہ ہے، مشکل ہے۔ جب ہم یہ شروع کرتے ہیں تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم باہر نکلنا شروع کرتے ہیں نا، 1 2 3 4 قدم، فوراً ایک دم واپس آ جاتے ہیں، زیرو پہ آ جاتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں، پھر زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو یہ بالکل نارمل ہوگا، آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ مراقبہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ان سٹیپس کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے۔ پہلے آپ 2 3 قدم پہ واپس آ گئے تھے، تو اب 5 7 قدم، 8 قدم، آہستہ آہستہ اس نے بڑھانا ہے آپ نے اس مراقبے کو۔ یہی مراقبہ ہوگا۔ اس مراقبے کی جتنی دیر آپ مراقبے میں رہیں گے اور جسم سے نکل کے نفس کو آگے چلائیں گے نا، اس کے اوپر آپ نے ارتکاز بھی رکھنا ہے، اپنی کنسنٹریشن اور فوکس بھی رکھنا ہے کہ آپ پیورلی اسی کے اوپر ہیں اور آپ مراقبہ کر رہے ہیں اور آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہی مراقبہ ہے، تصور اور محسوس کرنا اور ارتکاز کو بڑھانا۔ اس مراقبہ کو اچھا کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ جب باہر نکل کے سٹیپ لیں تو وہی جو میں آپ کو پہلے مراقبات میں بتاتا ہوں
کہ باہر چلتے ہوئے اپنے رائٹ دیکھیں، لیفٹ دیکھیں کیا ہے، نیچے دیکھیں، اپنے نفس جو آپ کا نفس کی آنکھوں میں وہ جو نفس جو نکل رہا ہوگا نا، آپ نے اس کو پیچھے سے نہیں دیکھنا کہ وہ آگے چل کے نکل کے آپ جا رہے ہیں، آپ نے اس کے اندر جانا ہے. جیسا کہ اس کو ایسوسیٹڈ ویو کہتے ہیں. ہم نے اسی تصور کے ساتھ سارے مراقبات کیے ہیں. یہ مراقبہ بھی اسی طرح ہوگا کہ جو چیز باہر نکل رہی ہے آپ نے اس کے اندر رہنا ہے، اپنا ذہن اپنی آنکھیں اس کے اندر رکھنی ہے، وہاں سے مڑ کے پیچھے دیکھنا ہے، وہاں سے نیچے دیکھنا ہے اپنے پیروں کی طرف، وہاں سے رائٹ دیکھنا ہے، لیفٹ دیکھنا ہے. تو یہ پہلی ٹپ ہوگی کہ آپ نے آگے پیچھے دیکھنا ہے کہ رائٹ لیفٹ اوپر نیچے کیا ہے. اس سے آپ کو آسانی ہوگی وہ تصور مینٹین کرنے میں. دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہے ہیں تو آپ جب جسم سے نکلیں باہر تو آپ اپنی ایک دیوار کا سہارا لے کے دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چلے جائیں، تو وہ چلنا یا مراقبہ کرنا، ارتکاز رکھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. دیوار کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو آگے لے جا سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ نے جتنی آپ دن میں زیادہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے نا، جو ہم پہلے سے مشق کر رہے ہیں کہ دن میں زیادہ سے زیادہ ٹائم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی جو مشق آپ آلریڈی کر رہے ہیں، وہ اب جتنی زیادہ کریں گے نا، یہ مراقبہ آپ کا اتنا ہی آسان ہوگا، جسم سے نفس کا نکلنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اس کو آپ اس طرح بھی کریں گے کہ آپ ایک تو اس کو دن میں آپ نے 5 دفعہ یہ مراقبہ کرنا ہے. بہت لمبا مراقبہ نہیں ہے یہ، آہستہ آہستہ اس کا ٹائم آپ کا بڑھے گا. پہلے مراقبات ہم دن میں 3 دفعہ کرتے ہیں، یہ آپ نے 5 دفعہ کرنا ہے. نیا ہے، مشکل ہے، کم ٹائم میں ہو جائے گا اور آپ نے اس کو زیادہ 5 دفعہ دن میں کرنا ہے. 5 دفعہ تو آپ پلان کر کے اہتمام کے ساتھ کریں گے. اس 5 دفعہ کے علاوہ آپ رینڈملی بھی کئی دفعہ یہ بیٹھے بیٹھے مراقبہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے آفس میں، جاب کی پلیس پہ بیٹھے ہیں، آپ گھر میں محفل میں بیٹھے ہیں، کہیں تھوڑا سا آپ کو جہاں آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کر رہے، کوئی کام نہیں کر رہے، جہاں آپ کو تھوڑا سا گیپ ملا ہے، آپ وہاں ٹیک لگائیں کرسی سے، آنکھیں بند کریں اور وہاں پہ مراقبہ کرنا شروع کر دیں. بعض اوقات بہت زیادہ اہتمام اور اس کی پلاننگ کرنے سے وہ مراقبہ رہ بھی جاتا ہے کہ اتنا اہتمام اور پلاننگ ہم کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ جب فرصت ہوگی، سب کچھ ہوگا تب کریں گے، تو وہ بعض اوقات اسی چکر میں وہ مراقبہ ہمارا رہ بھی جاتا ہے. تو اس کو اپنے رینڈملی بھی کرنا ہے اور زیادہ مشق ہوگی آپ کی. اور آپ نے مجھے گروپ میں اس کی فیڈ بیک اس طرح دینی ہے کہ کم از کم 5 دفعہ یہ مراقبہ کرنے کے بعد آپ نے فیڈ بیک دینی ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ مراقبہ آپ کا پہلی دفعہ کیسا ہوا، دوسری دفعہ کیسا ہوا، تیسری دفعہ کیسا ہوا، 5 دفعہ مراقبہ کرنے سے کیا فرق پڑا. یہ فیڈ بیک دینی ہے کہ کیا پہلی دفعہ سے لے کر اب تک امپرومنٹ آئی، کیا کچھ سوالوں کے جواب خود سے ملنا شروع ہوئے، کیا مراقبہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. اس طرح کی فیڈ بیک آپ مجھے دیں گے. ایسا نہیں کرنا کہ ایک دفعہ پریکٹس کی اور ادھر ہی مجھے میسج کر کے فیڈ بیک دینی شروع کر دی. کم از کم 5 دفعہ یہ مشق کرنے کے بعد آپ نے مجھے فیڈ بیک دینی ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.